ڈیری فارمنگ میں منافع کا انحصار ایک بہت بڑے چیلنج پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ گائے بچہ دینے کے بعد دوبارہ کامیابی سے حاملہ کیسے ہو۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے حل کرنا ہر فارمر کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ مطلب اگر ایک ڈیری گائے دوبارہ حاملہ نہ ہو پائے تو اس کے ریوڑ سے نکالے جانے کا خطرہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 10 گنا! اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے کیا؟ اسے کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ایسٹریس۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ گائے بچہ دینے کے بعد کئی ہفتوں تک اپنے معمول کے تولیدی سائیکل پر واپس ہی نہیں آتی۔ دیکھیں، تھوڑی بہت تاخیر تو قدرتی ہے، لیکن جب یہ تاخیر لمبی ہو جائے تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اور یہ حالت ریوڑوں کے ایک بہت بڑے حصے کو متاثر کرتی ہے، عام طور پر 10 سے 30% گایوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ریوڑ کا تقریباً 1/3 حصہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کی پیچیدہ وجوہات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس معمے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار غذائیت کے ڈرامائی اثر کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ جن گایوں کو ناقص خوراک ملتی ہے ان میں اینسٹرس کا خطرہ تقریباً 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرق بالکل صاف ہے، اور تحقیق بھی بالکل اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ غذائیت ایک کلیدی عنصر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اچھی خوراک سب سے پہلی اور سب سے اہم ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن بات صرف خوراک کی نہیں ہے، بلکہ گائے کا ماحول، اس کی صحت اور اس کے ہارمونز کا اندرونی نظام، یہ سب چیزیں بھی اس مسئلے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے سب سے بنیادی طریقے کی، اور وہ ہے روزمرہ کے فارم مینجمنٹ کو بہتر بنانا۔ یہ زرخیزی کو بڑھانے کی بنیاد ہے۔ تو یہ وہ عملی غیر طبی اقدامات ہیں جن سے کسان ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جو گائے کے تولیدی چکر کی صحت مند بحالی میں مدد دیتا ہے۔ یہی عملی طور پر زرخیزی کی بنیادی دیکھ بھال ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب صرف بہتر انتظام کافی نہ ہو؟ تب طبی مداخلتوں یعنی ہارمونل ٹریٹمنٹس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ سب سے عام ہارمونل علاج اوویسنگ کہلاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اوویولیشن کے عمل کو ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ مصنوعی نسل کشی بالکل صحیح وقت پر کی جا سکے۔ یہ عمل کچھ یوں ہیں: پہلے دن GnRH کا انجیکشن لگتا ہے، اس کے بعد 7ویں دن PGF2 الفا، 9ویں دن پھر سے GnRH، اور آخرکار 10ویں دن نسل کشی کی جاتی ہے۔ اب آئیے 2 اہم ہارمونل حکمت عملیوں کا موازنہ کریں۔ پروجسٹرون سسٹم کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، جبکہ اوسنک سیدھا سائیکل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ان میں سے کیا زیادہ مؤثر ہے؟ آئیے اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں یہ مختلف حکمت عملیاں کیسی کارکردگی دکھاتی ہیں۔ ایک اہم تحقیق کے نتائج کافی حیران کن ہیں۔ پروجسٹرون پر مبنی علاج اور غذائی سپلیمنٹس دونوں نے اس تحقیق میں صرف اوورسنک پروٹوکول کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر حمل کی شرح دکھائی، 50% مقابلہ 33%۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ یہی کہ کوئی ایک جادوئی حل موجود نہیں ہے۔ کامیابی کا راز بہتر انتظام اور طبی علاج کو یکجا کرنے میں ہے، یعنی زرخیزی کے لیے ایک جامع نقطہ نظر اپنانے میں۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال: ڈیری میں زرخیزی کے انتظام کا مستقبل کس چیز پر زیادہ منحصر ہے؟ ٹیکنالوجی اور ادویات پر، یا جانوروں کی بنیادی دیکھ بھال اور انتظام پر؟